ایک بہن پوچھ رہی ہیں کہ میں نے حساب لگوانا تھا میرے اور میرے ہسبینڈ کا، میرے ہسبینڈ مجھے بار بار طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، ابھی 15 ماہ ہوئے ہیں ہماری شادی کو، میرے شوہر نے مجھے گھر سے بھی نکال دیا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں اور کوئی حساب وغیرہ لگا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہی باتوں کی وجہ سے جو خواتین بیٹھی ہوتی ہیں نا، یہ مسائل سن کے وہ کہتی ہیں ہم نے نکاح ہی نہیں کرنا۔ یہ جب خاوند طلاق کی دھمکی دے رہا ہے، وہ جتنے جوڑے ہوتے ہیں نا ان کو جب خوش نہیں نہ دیکھتی تو وہ کہتی ہیں جی ہم نے نکاح ہی نہیں کرنا۔ اور یہ دیکھیں نا، کوئی اچھی بات نہیں ہے ایسا معاملہ کرنا۔ خاوند کو بھی چاہیے ایسے ہی فضول میں، بھئی دھمکی دینے کے لیے اور تھوڑی چیزیں ہیں، یہ طلاق کی دھمکی ہی دینا اور پھر گھر سے نکال دینا، خدا کا خوف کریں یار۔ جس خاتون نے اپنا سب کچھ آپ کو دے دیا، اپنی ایک خاتون کے پاس عزت ہی ہوتی ہے نا، تو وہ عزت ہر چیز اس نے آپ کے اوپر قربان کر دی، اور آپ نے کوئی اللہ نہ کرے، میں یہ جملہ بولنے لگا ہوں تھوڑا سا سخت، کہ آپ نے کوئی ٹیشو پیپر سمجھا ہوا ہے اس کو، استعمال کیا اور اس کو پھینک دیا۔ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، اور مستقبل میں جناب دوسرے لوگوں پر اس کا کیا اثر جائے گا، اور ایسا معاملہ کبھی نہ کریں۔ گھر کے اندر جا کے طلاق کی دھمکی دینا یہ بزدلی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ کسی کی بیٹی کو لے کے آئے ہیں نا تو اس کو شہزادیوں کی طرح رکھیں۔ دیکھیں باپ تو بیٹی کے نخرے اٹھاتا ہے نا، تو جس طرح وہ اپنے گھر کے اندر رہتی تھی یہاں پر اس کو اتنا سکون دے کہ وہ اپنے گھر کو بھول جائے۔ لیکن معاملات بڑے عجیب ہیں، آپ کے خاوند کو ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ پروگرام اس کو دکھائیں، خدا کا خوف کریں، اپنے معاملات کو شریعت کے عین مطابق گزاریں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازدواجی زندگی ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے ہر بندے کو۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر تشریف لائے، ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کسی برتن کے اندر کچھ پینے والی چیز استعمال فرمائی، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم امت کے لیے فرما رہے ہیں کہ عائشہ آپ نے کہاں سے پانی پیا ہے، یعنی کس جگہ پر آپ نے منہ مبارک لگا کے پانی پیا ہے، تو اسی جگہ سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پیا۔ یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ ازواج کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی یہ باتیں اگر ہم تک نہ پہنچتی، یہ ام المومنین کا پوری امت کے اوپر احسان ہے۔ کچھ لوگ اس کو عجیب معنی میں لیتے ہیں، جی گھر کی باتیں کیوں بتائیں، ظاہر ہے ماں بچوں کو نہیں سمجھائے گی تو کون سمجھائے گا۔ تو یہ ہماری روحانی مائیں ہیں کہ جنہوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کی زندگی ہمارے سامنے بیان کی کہ ہمیں جینے کا سلیقہ آ جائے۔ اور جب کوئی بندہ اس روایت پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، یقیناً ثواب بھی پائے گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی فرمان ہے۔ اور قیامت کے دن جو اخلاقیات کے حوالے سے سب سے پہلے جو چیز تولی جائے گی میزان کے اندر، وہ ہمارا بیویوں کے ساتھ سلوک ہوگا۔ تو ذرا ہوش کے ناخن لیں کہ اگر وہاں پر ہی حسن سلوک نہ نکلا تو کیا بنے گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے کہ جو اپنے اہل کے حوالے سے بہترین ہے، اور خود فرمایا کہ میں اپنے اہل میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ یقیناً کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب سے زیادہ بہتر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، خاتم النبیین ہیں، لیکن ہمیں سمجھانے کی وجہ سے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ عشاء کی نماز اگر پڑھے بغیر سو جائیں اور فجر سے پہلے اگر پڑھ لیں تو وہ قضا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام کے اندر یہ مسئلہ مشہور ہے کہ اگر نماز عشاء پڑھنے کے علاوہ کوئی بندہ سو گیا تو سو کے جب اٹھیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کہ وقت کا تعین کرنا یہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنین پر اوقات مقررہ کے اندر فرض کی گئی ہے۔ اب ان اوقات کا تعین خالق کائنات نے فرما دیا۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، اور پہلے دن آ کر انہوں نے ابتدائی وقت میں نماز پڑھائی، اور دوسرے دن جب تشریف لائے تو بالکل آخری وقت میں، ہر نماز کے آخری وقت میں نماز ادا فرمائی، اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ یہ ان جو اوقات ہیں، کل کا اور آج کا وقت، ان کے مابین جو اوقات ہیں یہ آپ کی
اور آپ کی امت کے حوالے سے نماز کا تعین ہے۔ اب کسی وقت میں بھی کوئی بندہ نماز کو ادا کر لے تو اس کی نماز ادا ہوگی، جب وقت نکل گیا تو نماز قضا ہوگی۔ عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے جناب جیسے ہی مغرب کا وقت ختم ہو، فی الفور عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ کب تک رہتا ہے؟ یہ جناب صبح صادق سے پہلے پہلے، یعنی فجر کی اذان سے پہلے پہلے عشاء کا وقت رہتا ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ عشاء پڑھ کے ہی سوئیں۔ عشاء پڑھے بغیر نہیں سونا چاہیے، کوئی مناسب بات نہیں ہے، تاہم کوئی مجبوری بن گئی، آپ نے نیند کو حاصل کر لیا، تو آپ جب بھی نماز کو ادا کریں گے فجر کی اذان سے پہلے پہلے تو وہ ادا ہی ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال ہمیں وائس نوٹ میں موصول ہوا ہے، میں پلے کرتا ہوں، سنیے گا۔ السلام علیکم سر، میرا نیم سمر فاطمہ ہے اور میں ٹوبہ سے بات کر رہی ہوں۔ سر، میں نے اپنے رشتے کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے کہیں اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، اچھے لوگ ہوں، لڑکا اچھا ہو، لڑکے کی فیملی اچھی ہو، تو اس وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں، تو آپ مجھے بتا دیں کہ کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں یا کچھ بتائیں کہ مجھے کوئی اچھا رشتہ مل سکتا ہے، یہ لوگ اچھے ہوں اور اچھا گھر ہو، اچھی جگہ، مطلب رشتہ میرا ہو جائے۔ اس سلسلے میں نے آپ سے بات کرنی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر حاضر کی ہر خاتون کا یہ خواب ہے، اور ہوتا بھی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی بندہ جب خواہش کرتا ہے تو اچھی ہی خواہش کرتا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ بڑی اچھی خواہش ہے آپ کی، اور اچھے سے مراد کیا لے رہی ہیں آپ، یہ اب آپ ہی بتا سکتی ہیں۔ رہی بات یہ کہ جب ظاہری اسباب سارے کے سارے آپ پورے کر لیں، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ توکل کا معنی یہ نہیں کہ بندہ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کہے جی میں وظیفہ پڑھتا جاؤں اور میرے سارے کے سارے کام سیدھے ہوتے جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے ظاہری جو اسباب ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ میں اس کی مثال بھی آپ کو ایک دیتا ہوں کہ ایک بندہ اپنی گاڑی کو باہر بالکل کھلا چھوڑ دے اور اندر بیٹھ کے وظیفہ پڑھتا رہے اور کہے جی میری گاڑی چوری نہ ہو۔ اب سٹارٹ کھڑی ہے تو ظاہر ہے جس کا دھیان پڑے گا، جس کی نظر پڑے گی، وہ تو لے جائے گا۔ تو اس لیے تمام تر جو پہلے آپ کے ذمہ جو چیزیں ہیں ان کو پورا کر لیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، جو بھی ذرائع ہوتے ہیں مناسب طریقے سے ان کو استعمال کریں۔ یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کسی گھر والوں کے، کسی بھی گھر والے کے لیے، والدین کے لیے، بھائیوں کے لیے، کہ وہ اپنی بہنہ کے رشتے کے حوالے سے یا اپنی بیٹی کے رشتے کے حوالے سے کسی سے بات کریں۔ بہرحال معاشرے کا المیہ ہو چکا ہے یہ، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں پوری کرنے کے بعد ہر نماز کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی وہ آیت اول آخر درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ شروع میں درود پاک، درمیان میں 7 مرتبہ یہ آیت، اور آخر میں پھر درود شریف پڑھ کے تو سجدے میں دعا کریں، یعنی یہ عمل کرنے کے بعد سجدے میں سر رکھ لیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ، ان اعمال، ان کلمات کی برکت سے مولا کریم میری دعا کو قبول فرما۔ جو بھی آپ مناسب دعا مانگیں۔ اس کے علاوہ ہر غم کی دوا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کا ورد کریں، اور اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ آیت ہے۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات جو ہیں، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ